میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، جبریل امین آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جبریل اللہ سے پوچھو کہ میری کتنی امت جنت میں جائے گی۔ یہ جو ہمارے نئے احباب آئے نا جی، جو ابھی سو رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نیچے گردن کی ہوئی ہے، ان کی خدمت میں گزارش ہے ادھر میری طرف دیکھو اور الرٹ ہو کر بیٹھو۔ وہ بیان نہیں ہے کہ جو آپ کو سمجھ ہی نہ آئے، اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں میری تقریر تو انشاءاللہ اس کو بھی سمجھ آئے گی جو ابتدائی کلاس میں 2 3 4 مرتبہ فیل ہو گیا ہو۔ حالانکہ ایسا بندہ ہوتا کوئی نہیں، لیکن اگر ایسا ہو تو انشاءاللہ اس کو بھی سمجھ آئے گی۔ تو اس لیے پوری توجہ سے سنیں، کیونکہ لفظ سے لفظ جڑا ہوا ہے، بات سے بات جڑی ہوئی ہے، توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھو امت کی فکر کتنی ہے، پوچھ رہے ہیں جبریل امین میری امت کتنی جنت میں جائے گی؟ یا رسول اللہ یہ تو میں اللہ سے پوچھ کر ہی بتاؤں گا۔ گئے اللہ کے دربار میں اور جا کے عرض کیا، الہ العالمین محبوب پوچھ رہے ہیں کتنی امت جنت میں جائے گی؟ تو حق تعالی نے فرمایا، میرے محبوب کو بتا دو 2/3 ایک حصہ آپ کی امت جنت میں جائے گی اور 2 حصے باقی جتنی امتیں ہیں وہ جنت میں جائیں گی، یعنی 33% آپ کی امت اور 66% باقی امتیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آ کر بتایا تو حضور خاموش ہو گئے، کچھ ارشاد نہ فرمایا۔ جبریل امین پھر گئے اللہ کے دربار میں اور عرض کیا کہ الہ العالمین محبوب خوش نہیں ہیں۔ حق تعالی نے فرمایا، پھر میرے محبوب کو جا کر بتا دو کہ جتنی بڑی جنت ہے، جو جنتیوں کی تعداد ہے، اس میں آدھی ساری امتیں ہوں گی اور آدھی صرف آپ کی امت ہوگی۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ حق تعالی چاہتے تو ایک ہی مرتبہ بات فرما دیتے، معراج والی رات 50 نمازیں فرض ہوئیں، چاہتے ایک مرتبہ ہی 5 کہہ دیتے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، محبوب کا آنا جانا خدا کے دربار کے اندر ہے۔ یہی تو بتانا تھا کہ موسیٰ کلیم میری ایک جھلک کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ شان میرے محبوب کی ہے جو بار بار میرے دربار میں آ رہا ہے، اور قدر بھی بار بار آنے والوں کی ہوتی ہے۔ آپ دکاندار ہیں نا جی، جو گاہک بار بار آئے آپ قدر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ابھی دہلیز پہ نہیں چڑھتا، آپ کی دکان وہ بوتل لے کے آ بھی جلدی سے، چائے لے کے آ، پتہ ہے نا جی پکا گاہک ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ تو خدا کے دربار میں بھی قدر اسی کی ہے۔ فرمایا عمل اللہ کے دربار میں وہی پسندیدہ ہے جو دائمی ہو، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ تھوڑا عمل بھی اللہ پسند فرما لیتے ہیں اگرچہ ہمیشہ ہو۔ اور یہ جو جذباتی اعمال ہے نا جی، جوش میں آ گئے تو ساری رات نفل پڑھتے رہے اور ہوش آئی تو نماز بھی چھوڑ گئے، یہ جذباتی باتیں ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کو بتا دو، آدھی امت آپ کی جائے گی جنت میں، آدھی جنت میں آپ کی امت ہوگی اور باقی آدھی جنت میں ساری امتیں ہوں گی، اور کل امتیں کتنی ہیں؟ 1,24,000 یا 44,000۔ اور قیامت کے دن فرمایا کہ ساری امتوں کی 120 صفیں ہوں گی
اور جس میں سے صرف 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ 80 صفیں کس کی ہوگی؟ اور حضور فرماتے ہیں میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ اور ہمیں سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، کیوں جی؟ عرب میں ایک عالم ملے تو ان سے مکہ میں بات ہو رہی تھی، تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا شادیاں کتنی؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ 4 ہیں۔ کہنا کلو پاکستان واحد ہے؟ میں نے کہا بچے کتنے ہیں؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ 18 بچے ہیں جی۔ آپ جائیں نا جی مکے سے مدینہ تو اکثر آپ دیکھیں گے عربی راستے میں نماز کا ٹائم ہوگا نا تو خود جماعت کرا رہا ہوگا، پیچھے 4 بیویاں کھڑی ہوں گی، پیچھے 10-12 بچے کھڑے ہوں گے۔ کیوں جی ایسے ہے یہ؟ اللہ آپ کو لے جائے پھر دیکھ لینا۔ تو میں نے کہا 18 بچے بس ابھی؟ انہوں نے کہا نہیں جی 45 کا ارادہ ہے، آپ دعا فرما دیں۔ میں نے کہا آپ نے تو پھر حضور کے فرمان پہ خوب عمل کیا ہے۔ میرے محترم سامعین، تمہیں کیا پتہ بعض بچے ایسے نصیبے والے ہوتے ہیں، ایسے مقدر والے ہوتے ہیں، ان کے مقدر میں اتنا رزق ہوتا ہے خاندان کیا پوری نسل سنور جاتی ہے، اور تم اس کو آنے ہی نہیں دیتے، تم اس کا راستہ روک رہے ہو، تمہیں کیا پتہ؟ اور اسی لیے یہ غیر مسلموں نے ہم سے کلوایا کہ جی آپ کے ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں اس لیے بچے 2 ہی اچھے ہیں، تو قرآن کریم نے اس کی نفی کر دی، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اچھا 2 بچوں کا رزق کون دیتا ہے؟ اللہ، حکومت دیتی ہے؟ اچھا اگر اللہ 2 کا دیتا ہے تو 100 کا نہیں دے گا؟ وہ بولو تو صحیح، اور ڈرپوکو بولو تو صحیح، دے گا یا نہیں دے گا؟ تو یہ تو ایمان کی کمزوری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں، رزاق کون ہے؟ اللہ۔ تو اس لیے یہ بات غیر مسلموں کی ہے، اور مسلمان بھی بیچارے رہے جی بچے 2 ہی اچھے جی، تعلیم اچھی ہو جائے گی جی، ان کا بزنس اچھا ہو جائے گا۔ کیا بات ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ ان 2 کے بعد جو آنا ہے وہ ایسے نصیبے والا ہو کہ ہو سکتا ہے وہ ملک کا وزیر اعظم بن جائے؟ دیکھو علم تو نہیں ہے نا کسی کو، ہو سکتا ہے وہ جناب بڑی جگیروں کا مالک بن جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں 4-5 بچے، ایک بچہ ایسے نصیبے والا ہوتا ہے جس کام کو بھی ہاتھ لگاتا ہے اللہ 4 چاند لگا دیتے ہیں، اور بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں چلتے ہوئے کو بھی ہاتھ لگا دے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہاری کثرت کے اوپر فخر کروں گا کہ میری امت دیکھو سب سے زیادہ ہے، 1,24,000 امتیں ہیں اور 120 صفیں ہیں جس میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو نماز کے اندر صفوں میں ہمیں کھڑا کیا جاتا ہے نا، یہ اسی کی ترتیب ہے، ہمیں کھڑا ہونا آ جائے۔ جہاد کے اندر صفوں میں کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ صف میں کھڑا ہونا آ جائے، کیونکہ کل حشر کے میدان میں ہم نے سب نے صفوں میں کھڑے ہونا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے ہیں کہ جو 80 کی 80 صفیں ہیں وہ ساری کی ساری جنت میں چلی جائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں تو فتوے لگ رہے ہوتے ہیں نا جی، ساڈا مسئلہ